مگر زینی نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے زور لگا کر اسے خود سے الگ کیا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے، پلیز جانے دو مجھے، مجھے میرے اوزان کے پاس جانا ہے۔ اوزان، کہاں ہیں آپ؟ اوزان! زینی زور زور سے چیختے ہوئے مسلسل اس کو خود سے الگ کر رہی تھی، جبکہ زینی کے اس طرح اوزان کو آوازیں دینے پر اس وجود نے فوراً ہاتھ بڑھا کر سوئچ سے بٹن پریس کیا تو کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی، جبکہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ جیسے ہی زینی سیڑھیوں سے نیچے اتری تو اسے سب ملازمین گھر میں اپنے اپنے کام کرتے نظر آئے۔ حالانکہ ابھی صرف صبح کے 6 بجے کا ہی وقت تھا، مگر پھر بھی شاید انہیں عادت تھی جلدی اٹھنے کی، یا یہ بھی اوزان کا ہی حکم تھا۔ خیر زینی کو ان سب باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ تبھی وہ صرف کچن میں جا کر کک کو یخنی بنانے کا بول کر خود باہر لان کی طرف چل پڑی، کیونکہ وہ خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی تاکہ کھلی ہوا میں سانس لے کر اپنے اندر کی حبس کو کم کر سکے جس سے اس کی سانس رک رہی تھی۔ تبھی وہ جا کر لان میں موجود جھولے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر گئی، جبکہ لمبی سانسیں لے کر وہ خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ نہ جانے کب تک یہی عمل دہراتے ہوئے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، کیونکہ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں ایسا ہونا تو لازمی تھا۔ آنکھ تو اس کی تب کھلی جب کسی کے ہاتھ کا لمس اپنے گال پر محسوس کیا، مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو اوزان اس کے سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زینی، ادھر کیوں سو رہی ہو؟ اندر چلو۔ اوزان نے جیسے ہی زینی کو آنکھیں کھولتے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا، جبکہ زینی نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ کر اوزان کے ہاتھ سے نکالا اور پھر چپ چاپ گھر کے اندر چلی گئی۔ تو اوزان بھی ہلکا سا مسکرا کر اس کے پیچھے چل پڑا کہ اوزان کے سامنے وہ کس طرح نفرت کا ڈرامہ کرتی تھی، مگر اس کی محبت تو وہ رات کو ہی دیکھ چکا تھا، مگر زینی سے وہ اس کا اظہار کروائے گا یہ وہ پلان کر چکا تھا۔ زینی کے کمرے میں جانے کے 5 منٹ بعد ہی اوزان کمرے میں داخل ہوا، تو زینی جو صبح اوزان کے اڑ جانے والی بات سوچتے ہوئے اپنے ہاتھ مروڑ رہی تھی، وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ اوزان مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، مگر زینی کو اس کی یہ مسکراہٹ ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ تبھی وہ اندر ہی اندر جلنے بھننے لگی، جس کے برعکس اوزان کی مسکراہٹ ایسے ہی قائم تھی۔ اس سے پہلے کہ زینی اوزان کے اس طرح مسکرانے پر اسے باتیں سناتی، اس سے پہلے ہی عاطف یخنی کا باؤل اٹھا کر نوک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، مگر پھر اوزان کے اشارہ کرنے سے وہ فوراً باؤل اوزان کو پکڑا کر کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس کا ارادہ اوزان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے اوزان کی چوٹ کا پتہ چلا تھا، مگر وہ اوزان سے تفصیل نہ پوچھ سکا، کیونکہ اوزان اسے تفصیل بتانا نہیں چاہتا تھا، اور اب بھی اوزان نے اسے کمرے سے باہر بھیج دیا، جس کی وجہ سے عاطف کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا، جو کہ اوزان نے بھی نوٹ کیا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ عاطف کو منا لے گا۔ لیکن ان سب سے لاپرواہی ظاہر کرتی زینی نے جب اوزان کا اشارہ دیکھا تبھی اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جب وہ اپنے دل کی بات ماننے سے انکار کر رہا ہو، اپنی فیلنگز کو اگنور کرنے کی کوشش کرے، اور وہی وہ کر رہی تھی۔ زینی اپنے دل میں جو اوزان کے لیے محبت تھی اسے ایکسیپٹ کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں وہ اس طرح شبیر صاحب کے ساتھ ناانصافی نہ کر جائے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہ بات اس جذباتی لڑکی کو کون سمجھاتا۔ میں خود پی لوں گا عین، تم پریشان نہ ہو، اتنا تو وہ خود کر سکتا ہوں، اب پلیز میرے ہاتھوں سے یہ بول مت چھین لینا تاکہ مجھے اپنے ہاتھوں سے یخنی پلا سکو۔ اوزان شرارتی نظروں سے زینی کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ زینی نے اوزان پر ایک گھوری ڈالنے کے بعد اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا۔
جسے دیکھ کر اوزان نے کچھ دیر زینی کا انتظار کیا اور پھر خود یخنی پینے لگا، کیونکہ زینی سے تو اس بات کی امید کرنا فضول تھا، مگر اوزان بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ تبھی سوچنے لگا کہ زینی کی ٹینشن کیسے حاصل کرے۔ زینی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز تھوڑا سا دبا دو۔ اوزان نے آگے بڑھ کر باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر تھوڑا سا کھسک کر زینی کے قریب ہو کر اس سے فرمائش کی، جبکہ زینی نے حیرانگی سے اوزان کو دیکھا اور پھر اسے غصے سے گھورنے لگی۔ زیادہ نا امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیسن ہے نا، جا کر کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ زینی نے دانت پیستے ہوئے اوزان کو اس کی اوقات بتائی اور پھر چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی، مگر مجال ہے جو اوزان کو اس کی بات کا برا لگا ہو۔ تبھی مسلسل مسکراتے ہوئے زینی کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور اپنی میڈیسن اٹھا کر چلتے ہوئے زینی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کے ایسا کرنے سے زینی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی کہ آخر اب وہ ادھر کیا کرنے والا ہے۔ جبکہ زینی کے دیکھتے ہی دیکھتے اوزان نے ایک ایک کر کے ساری گولیاں اپنی ہتھیلی پر نکالی اور پھر انہیں زمین پر پھینک کر ان پر اپنے پاؤں سے دباؤ ڈال کر مسلنے لگا، اور ٹھیک 5 منٹ بعد جب اس نے اپنا پاؤں اٹھایا تو سب گولیاں پاؤڈر کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ ارے یہ کیا، میڈیسن تو ساری ختم ہو گئی، اب تو تمہیں ہی دبانا پڑے گا نا میرا سر، کیونکہ سچ میں بہت درد ہو رہا ہے اور میڈیسن بھی نہیں ہے۔ اوزان نے معصومیت کی انتہا کر دی، جبکہ زینی غصے سے پاگل ہونے والی ہو گئی۔ تبھی 1 منٹ سے پہلے بیڈ سے اٹھ کر اوزان کے سامنے کھڑی ہوئی اور پھر اس کا گریبان پکڑ کر زور سے چیخی، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، کیوں کر رہے ہو تم ایسی حرکتیں؟ آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے میری جان؟ زندگی عذاب بنا دی ہے میری، سکون کی ایک سانس تک نہیں ملتی مجھے تمہاری موجودگی میں، نکل کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے؟ زینی نان سٹاپ چیختی ہوئی مسلسل اوزان کے گریبان کو جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ زینی کے ایسے برتاؤ سے اب اوزان کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ تبھی اس نے ایک جھٹکا دیکھ کر زینی کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کمر کی طرف لے جا کر اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنی غصیلی نظروں کو وہ زینی کی کچھ خوفزدہ آنکھوں میں گاڑ چکا تھا۔ تمہارا شوہر سمجھتا ہوں میں خود کو، جس سے تم بہت محبت کرتی ہو مگر اسے ظاہر نہیں کرتی۔ تمہاری توجہ، تمہاری محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جسے تم چھپا کر رکھ رہی ہو مجھ سے۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی محبت ہے مجھ سے، مگر تم اسے اپنی انا کی وجہ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کس لیے؟ ہاں، کس لیے کر رہی ہو ایسے؟ یہی کہ میری وجہ سے انکل کی موت ہوئی، یہی بات ہے نا زینی؟ اوزان نے زینی کے ہاتھوں پر مزید دباؤ ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو کچھ اور اونچا کیا تاکہ اپنی بات کی تصدیق کروا سکے، جبکہ زینی اب رونا شروع کر چکی تھی۔ سنیں میڈم زینیہ، اوزان انکل پر گولی ساجد حیات کے بھائی واجد حیات نے چلائی تھی، وہ بھی انہیں نہیں لگنی تھی، مگر وہ میرے سامنے آ کر اپنے سینے پر اس گولی کو سہ گئے، کیونکہ محبت کرتے تھے وہ مجھ سے، اور یہ انہی کی خواہش تھی کہ ہم دونوں کی شادی ہو، جو کہ آنٹی نے مجھ سے ڈرامہ کرنے کو کہہ کر پوری کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم اس بات کے لیے اپنی اس انا کے چکر میں کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اوزان ایک کے بعد ایک راز کھول رہا تھا زینی کے سامنے، جبکہ زینی سانس روکے صرف اسے سن رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو کہ چھوڑ دوں تمہیں؟ تو میری جان، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، اور نہ ہی میں اپنا وعدہ توڑ سکتا ہوں جو میں نے آنٹی سے کیا ہے۔ مگر ریلیکس رہیں آپ، کچھ نہیں کہوں گا آپ کو اور نہ ہی کوئی حق جتاؤں گا آپ پر، مگر رہیں گی آپ ادھر ہی اس گھر میں۔ دنیا کے سامنے تم مسز اوزان ہی رہو گی، خاص طور پر آنٹی کے سامنے، مگر زندگی تم اپنی مرضی سے یہاں پر گزارو گی، جو کہ مجھ سے الگ رہنا ہے۔
سو گڈ بائی مائی لو۔ اذان نے بولنے کے ساتھ زینی کے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر اس کی پیشانی پر کس کر کس کی، اسے چھوڑ کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ جبکہ باہر نکلنے سے پہلے وہ مڑا اور گمسم سی کھڑی زینی کو سوری بول کر چلا گیا، جو کہ زینی کو کس کرنے کے لیے تھا۔ مگر زینی، وہ تو جیسے کچھ سوچنے سمجھنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ وہ تو بس یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ شبیر صاحب کی موت اذان کی وجہ سے نہیں بلکہ خود زینی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ تھی جسے ساجد حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اذان نے تب تو اسے ساجد سے بچا لیا، مگر اس بات کا بدلہ واجد نے شبیر صاحب کی جان لے کر لیا، اور وہ اتنے عرصے تک شبیر صاحب کی پسند، ان کی خواہش اذان کو برا بھلا کہتی رہی، مگر اذان نے پھر بھی کبھی اسے کچھ نہیں کہا، ہمیشہ ہر بات برداشت کرتا رہا۔ اور وہ کتنی کم ظرف نکلی، بہت سی ایسی تلخ یادیں اور باتیں تھیں جسے سوچ سوچ کر وہ رو رہی تھی۔ نہ جانے کب کا غبار تھا اس کے اندر جو وہ آنسوؤں کے ذریعے بہانے بیٹھ گئی تھی، جبکہ اذان آج وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تھا۔ زینی سے تو وہ کہہ گیا تھا کہ زینی اس سے کوئی تعلق نہ رکھے، مگر اس پر کیا بیت رہی تھی یہ تو وہی جانتا تھا۔ صبح سے شام کے 6 بج چکے تھے، مگر زینی ابھی بھی ویسے ہی رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ ناشتہ تو صبح اس نے ویسے ہی نہیں کیا تھا، مگر اب تو پانی کا بھی ایک گھونٹ اپنے حلق سے نہیں اتارا تھا اس نے، لیکن اسے اس بات کا ہوش ہی کب تھا۔ وہ تو بس رو رو کر اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بھوکا پیاسا رہنے اور اتنا رونے سے زینی پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ تبھی وہ اگلے کچھ منٹوں میں بیڈ پر لیٹی لیٹی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گہری نیند میں چلی گئی، جو کہ ایک طرح سے اس کے لیے بہتر ہی تھا کہ اس طرح وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پرسکون تو ہوتی۔ جبکہ دوسری طرف اذان تب کا گھر سے گیا ہوا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ تو بس یوں ہی سڑکوں پر گاڑی بھگائے جا رہا تھا اور پھر اسی طرح کسی سنسان جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، مگر گھر سے جانے سے پہلے وہ عاطف کے علاوہ باقی سب ملازمین کو بھی زینی کے پاس جانے سے منع کر چکا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ زینی تنہائی میں خود سے سوال جواب کرے تاکہ اسے صحیح غلط کا فرق پتہ چلے۔ تبھی کسی نے بھی زینی کے پاس جانے کی جرات نہیں کی تھی، اور جب اذان خود تکلیف سہ کے تھک گیا تو اس نے واپس گھر کی راہ لی، کیونکہ یہ تکلیف تو اسے پوری زندگی سہنی تھی، مگر اسے خود کو عادی بھی تو کرنا تھا نا۔ تبھی خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے وہ رات کے 10 بجے گھر میں داخل ہوا، تاکہ تب تک سب ملازمین اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور عاطف بھی سو جائے۔ مگر یہ بھی اس کی غلط فہمی ہی ثابت ہوئی، کیونکہ عاطف اس کا ہال میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، مگر پھر وہ اذان کو دیکھتے ہی فوراً اس کی طرف لپکا۔ کہاں تھے آپ بھائی؟ اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے اپنا؟ میں صبح سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، مگر آپ ہیں کہ میری کال ہی پک نہیں کر رہے تھے۔ اذان سے ایک کے بعد ایک سوال کر رہا تھا وہ، مگر اذان نے بجائے اسے کسی بات کا جواب دینے کے صرف سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں ٹھیک ہوں عاطف، تم جا کر سو جاؤ۔ اذان سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے پلٹ کر حیران پریشان سے کھڑے عاطف سے بولا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ عاطف کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اذان کی ایسی حالت دیکھ کر۔ نہ جانے وہ کتنی تکلیف میں مبتلا تھا، جو کہ اس کی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی ڈریسنگ تک نہیں کروائی تھی ڈاکٹر سے، تبھی ایسی سرخ دبوں والی کچھ میلی سی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور شاید اس نے کوئی پین کلر بھی نہیں کھائی تھی، تبھی تکلیف کے آثار اس کے چہرے پہ واضح تھے۔ کیا کر لی ہے آپ نے اپنی حالت بھائی؟ محبت میں کیا انسان اتنا خوار ہوتا ہے کہ آپ جیسا انسان جس سے یہ شہر ڈرتا تھا اسے اب اپنا ہوش ہی نہیں رہا۔ یا اللہ، میرے بھائی کو زمانے بھر کی خوشیاں عطا فرما، ان کے دل کی ہر مراد پوری کر اور انہیں سکون دے دے۔ عاطف نے کرب سے اذان کے بارے میں سوچا اور پھر سچے دل سے اس کے لیے دعا مانگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اذان، پیچھے ہو جائیں، پلیز چھوڑ دیں اسے، گولی لگ جائے گی آپ کو۔
زینی زور سے چیختے ہوئے اوزان سے کہہ رہی تھی، مگر وہ تو جیسے کچھ سننے یا سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن زینی کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ کہیں اوزان کو گولی لگ نہ جائے۔ اوزان ہٹ جائیں پلیز، ٹھا اوزان! زینی چیخ کر نیند سے جاگی اور پھر منہ کھولے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ نا خوفناک خواب دیکھا تھا اس نے ابھی۔ وہ شاید اسی خواب کے زیر اثر تھی، تبھی ڈر کر بس ارد گرد دیکھے جا رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی وہ مکمل ہوش میں آئی تو فوراً بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، اچانک اس کا سر کسی مضبوط وجود سے بری طرح ٹکرایا، جس سے زینی کا بیلنس بگڑا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ مگر زینی نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے زور لگا کر اسے خود سے الگ کیا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو پلیز، مجھے جانے دو، مجھے میرے اوزان کے پاس جانا ہے۔ اوزان کہاں ہیں آپ؟ اوزان! زینی زور زور سے چیختے ہوئے مسلسل اس وجود کو خود سے الگ کر رہی تھی، جبکہ زینی کے اس طرح اوزان کو آوازیں دینے پر اس وجود نے فوراً ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ سے بٹن پریس کیا تو کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی، جبکہ زینی جو آنکھوں میں آنسو لیے مسلسل چیخ رہی تھی، وہ اوزان کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تو مکمل شاکڈ ہو گئی، مگر جب اسے یقین آنے لگا کہ اوزان اس کے سامنے سچ میں موجود ہے تو وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اوزان کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہاں اس کا استقبال گہرے اندھیرے نے کیا۔ وہ تو صرف یہاں ایک نظر زینی کو دیکھنے آیا تھا تاکہ خود بھی سکون سے سو سکے، کیونکہ اپنی محبت کو دیکھے بغیر بھلا کہاں گزارا تھا اس کا۔ مگر ابھی تو وہ مکمل کمرے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ زینی بھاگتی ہوئی بری طرح اس سے ٹکرائی اور پھر رو کر اسے پکارنے لگی۔ سمجھ تو اوزان کو خیر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی صرف زینی کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس کے قریب ہے، اوزان یوں ہی زینی کو پکڑے کھڑا رہا اور بس اسے تسلی دینے کے لیے اس کی کمر سے ہلاتا رہا۔ آپ ٹھیک ہے نا اوزان؟ بالکل ٹھیک، آپ کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ گولی تو نہیں لگی آپ کو؟ زینی اوزان کی کمر سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں زور سے دبوچے رو رو کر اس سے سوال کرنے لگی، جبکہ اوزان خاموش کھڑا زینی کی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ I'm sorry, really sorry اوزان، بہت بری ہوں میں، ہمیشہ آپ کو تکلیف پہنچاتی رہی، بغیر کسی گناہ کے سزا دیتی رہی آپ کو، مگر آپ نے کبھی بدلے میں مجھے کچھ نہیں کہا، سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز اوزان، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، بہت زیادہ۔ پلیز اوزان، ایک چانس دے دیں مجھے تاکہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ زینی روتے ہوئے اوزان سے معافی مانگ رہی تھی، جبکہ اوزان شاکڈ سا کھڑا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر زینی کو اچانک ہوا کیا ہے جو وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زینی، دیکھو تمہارے سامنے ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے، تم پلیز سنبھالو خود کو۔ اوزان نے زینی کو خود سے الگ کرتے ہوئے انتہائی محبت سے اسے سمجھایا، جبکہ زینی پھر سے اس کے گلے لگ گئی۔ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے نا؟ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، پلیز اوزان مجھے معاف کر دیں۔ زینی کپ کپاتی ہوئی آواز میں اوزان سے بولی، نہ جانے ایسا کون سا خوف پیدا ہو گیا تھا اس کے دل میں جو وہ اتنا ڈر رہی تھی، جبکہ اوزان نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور پھر اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کبھی بھی نہیں، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ اوزان نے زینی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر اسے یقین دلایا، اور پلیز یار سوری مت کہو، اس کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے، اتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں میری محبت کا اندازہ ہو گیا اور تم نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا، تو دوبارہ سوری مت کرنا، اور پلیز ریلیکس کرو۔ لگتا ہے تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، لیکن وہ صرف ایک خواب تھا، صرف خواب جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اب سو جاؤ۔ اوزان زینی کے ہاتھوں کو چھوڑ کر بیڈ سے اٹھنے لگا کہ زینی نے دوبارہ
اوزان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پھر اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پلیز اوزان مت جائیں، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، پلیز میرے قریب رہیں۔ زینی نے نظریں جھکا کر التجا کی، جبکہ اوزان کچھ سوچتے ہوئے زینی کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا تو زینی فوراً کھسک کر اوزان کے قریب ہوئی اور پھر دونوں ہاتھوں سے اوزان کی بازو پکڑ کر اپنے سر کو اس کے سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں، جبکہ اوزان بھی اپنے دوسرے ہاتھ سے زینی کے بال سہلانے لگا اور پھر اسی طرح وہ خود بھی گہری نیند سو گیا۔ آخر تھک بھی تو اتنا گیا تھا، جسمانی طور پر بھی اور دماغی طور پر بھی وہ تھک چکا تھا، تبھی اتنی جلدی سو گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی زینی کے چہرے پر پڑنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ آخر اوزان کی قربت میں اسے سکون ہی اتنا مل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر جانا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر پھر جانا بھی ضروری تھا۔ آخر کتنی دیر تک وہ یوں ہی لیٹی رہی، تبھی بہت آہستہ سے وہ اوزان کی بازو کو ایک طرف ہٹا کر بیڈ سے اٹھی اور پھر باتھ روم میں اپنے کپڑے لیے گھس گئی۔ جب بات لے کر وہ واپس روم میں آئی تو اوزان اسی پوزیشن میں سو رہا تھا، جبکہ اوزان کو اس طرح سوتے دیکھ کر زینی کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ احساس ہی اسے انتہا کی خوشی بخش رہا تھا کہ کوئی ہے جو اسے اس قدر محبت کرتا ہے، جو اس کے اتنا برا کرنے کے باوجود بھی بالکل نہیں بدلا، جس کے رویے میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ آئی ایم سوری اوزان، میری ہر غلطی، ہر بے وقوفی کے لیے۔ آئی پرومس میں دوبارہ کچھ کرنے کا سوچوں گی بھی نہیں اور آپ کو اتنی محبت دوں گی کہ میری تمام غلطیوں کا ازالہ ہو جائے۔ زینی اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے مسلسل اوزان کے بارے میں سوچتی رہی اور دل میں عہد کر رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ تھی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس قدر چاہنے والا، اس قدر محبت کرنے والا انسان مل جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں محبت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اب صرف پسند کرنے کو یا دل لگی کو ہم محبت تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ محبت ہر کسی کے دل میں اپنا ٹھکانہ نہیں بناتی، وہ تو صرف ان لوگوں کو چنتی ہے جو واقعی میں اس قابل ہوں، جن کے دل صاف ہوں، جو مخلص ہوں، جو محبت کر کے اسے نبھانا جانتے ہوں۔ تبھی تو یہ محبت پہلے اوزان کو ہوئی زینی سے، کیونکہ اوزان میں یہ تمام خصوصیات موجود تھیں، اور پھر اوزان کی سچی محبت نے زینی کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی اوزان کو سچے دل سے اپنا لے۔ مسلسل اوزان کو دیکھتے ہوئے زینی نے اپنے بالوں کو کنگھی کی اور پھر انہیں کھلا ہی چھوڑ دیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے دوپٹے کو اچھے سے لے کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا تاکہ اپنے ہاتھوں سے اوزان کے لیے کچھ کھانے کو بنا سکے، جبکہ خود اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسے صرف اوزان کی پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی، اسے کوک ناشتہ بناتے ہوئے نظر آیا، جسے دیکھ کر زینی نے دوبارہ اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور پھر آہستہ سے چلتی ہوئی کوک کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بنا لیا ناشتہ آپ نے؟ تو پلیز آپ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں، مجھے اوزان کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ زینی نظریں جھکائے انتہائی تحمل مگر سنجیدگی سے اپنی بات کر گئی، جبکہ بیچارہ کوک تو زینی کی موجودگی سے ہی چونک گیا تھا، اور اب زینی کے یوں حکم دینے پر کچھ کہے بغیر چپ چاپ باہر نکل گیا، جبکہ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ سب کے لیے ناشتہ بنا چکا ہے، یعنی کہ اوزان کے لیے بھی، مگر وہ بلا زینیہ اوزان کے سامنے کچھ کیسے بول سکتا تھا جسے اوزان اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھتا تھا۔ تبھی اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، جبکہ کوک کے وہاں سے جاتے ہی زینی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کون سی چیز کس جگہ پر ہے۔ تبھی صرف آملیٹ اور پراٹھا بنانے میں اسے 1 گھنٹے سے اوپر ٹائم لگ گیا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے وہ ناشتے کو ٹرے میں سجائے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، جبکہ زینی کو یوں ناشتہ لے جاتے دیکھ کر عاطف حیران رہ گیا، کیونکہ رات تک تو اوزان کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر اور زینی کے کمرے میں لاک ہونے پر وہ کتنا پریشان ہو گیا تھا، مگر جہاں وہ اب زینی کو نارمل دیکھ کر حیران ہوا تھا، وہیں اندر ہی اندر اسے ایک سکون بھی ملا تھا کہ شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر پھر بھی وہ اوزان کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب وہ بہتر ہے یا نہیں۔
مگر ابھی کچھ دیر اسے صبر سے کام لینا تھا تاکہ زینی اوزان کو ناشتہ کروا دے۔ تبھی ہلکا سا مسکرا کر وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا اور پھر ملازم سے ناشتہ لگانے کو کہنے لگا۔